جب ایک مقدس شہر کی فضا دھوئیں سے بھر جائے، جب آگ صرف درختوں کو نہیں بلکہ انسانوں کی امیدوں کو بھی لگ جائے، تو سوال صرف یہ پیدا نہیں ہوتا کہ آگ کیسے لگی، بلکہ یہ سوال پیدا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اس زمین کے ساتھ کیا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یروشلم جل رہا ہے، کیا یہ ایک ماحولیاتی سانحہ ہے یا اس کے پیچھے اور کوئی کہانی ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہ تمام چیزیں ہم آپ کے سامنے لائیں، ثبوت کے ساتھ، عدد و شمار کے ساتھ، اس لیے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا۔ یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ انسانیت کا آئینہ ہے۔ یروشلم ایک شہر جو کہ 3 بڑے مذہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس ہے، آج تاریخ کی سب سے خطرناک آفت کا سامنا کر رہا ہے۔ 30 اپریل 2025 اس شہر کے مغربی جنگلات میں ایک ایسی آگ بھڑکی جس نے صرف درختوں کو نہیں بلکہ ہزاروں انسانوں کی زندگیوں کو بھی متاثر کیا۔ کیا یہ صرف ماحولیاتی واقعہ ہے یا اس کے پیچھے اور بھی کوئی بڑا سبق چھپا ہوا ہے؟ پھر ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ یہ آگ کیسے لگی، اس کے اثرات کیا ہوئے اور عالمی برادری کا اس پر کیا رد عمل آیا۔ آگ صبح کے وقت یروشلم کے مغربی علاقے مزارات زیون اور زیون آف لیٹرین میں لگی۔ یہ علاقہ خشک گھاس، جھاڑیوں اور پائن کے درختوں سے بھرا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں پائن کے درخت آگ کے لیے ایندھن کا کام کرتے، اور اسی وقت ہواؤں کی رفتار 100 کلومیٹر پر آور کی تھی، جبکہ ہوا میں نمی بہت کم تھی۔ یہ سب عوامل مل کر ایک چھوٹی سی چنگاری کو بڑے المیہ میں بدلنے کے لیے کافی تھی۔ آگ نے بہت تیزی سے چند ہی گھنٹوں کے اندر ہزاروں ایکڑ رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لی۔ ہائی وے 1 اور 3 کو بند کرنا پڑا، جبکہ 40 سے زیادہ دیہات کو خالی کروانا پڑا۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق 16,000 ایکڑ سے زائد، جن میں 45 افراد زخمی اور جن میں فائر بریگیڈ بھی شامل ہے۔ 150 سے زائد فائر بریگیڈ ٹیمیں میدان میں اتری۔ بین الاقوامی برادری نے فوراً مدد فراہم کی۔ آگ لگنے کی وجوہات پر بھی ابھی تحقیق جاری ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ جو آگ لگی ہے یہ کسی ہاکر کی لاپرواہی کی وجہ سے لگی، جیسے کیمپ فائر یا سگریٹ کی چنگاری۔ دوسری جانب اسے ممکنہ دہشت گردی قرار دیا گیا ہے اور 18 مشتبہ افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے، لیکن اب تک کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ میں نہیں آئے۔ فائر ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ بھی انسانی غفلت کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراتی ہے، نہ کسی منظم حملے کو۔ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اسے اللہ کا عذاب قرار دے رہے، خاص طور پر فلسطین کے تناظر میں، لیکن ہمیں جذبات سے ہٹ کر حقائق کو دیکھنا ہوگا۔ 2024 میں بھی اسرائیل کا ٹمپریچر 70 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ تھا۔ مئی 2024 میں بھی جنگلات میں آگ لگی تھی۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ زیادہ تر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے، لہذا اس بات کو یہ بات کہنا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یہ صحیح نہیں ہو۔ اس قسم کی قدرتی واقعات ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی طرف مدعو کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں کہ مفہوم اس طرح ہے کہ ہر قوم کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یا نہیں، یہ صرف فیصلہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، انسان نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان قدرتی آفات سے سبق آموز ہو کر ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے، سدھار لینے